الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآہل بیتہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب مل کے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور باعث و وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا سیاہ لا مقام ہمارے مأوا، ہمارے ملجا، ہمارے مولا، ہمارے آقا شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک اور عالی بارگاہ میں نہایت ادب و احترام، عاجزی و انکساری، محبت و عشق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت انجمن غوثیہ مہریہ نصیریہ کے جملہ عہدیداران اور اس تنظیم کے جملہ کارکنان جنہوں نے حضور کے اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ عظیم و شان محفل سجائی ہے اور انتہائی قابل قدر میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میری دعاؤں میں ہر وقت رہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے اور میں ان سے محبت کرنے والا محترم المکرم علامہ عبدالغفور صاحب، اللہ رب العزت ان سب کو عزتوں سے رکھے جنہوں نے اتنی محبت نبی کی آل کو دی، اللہ رب العزت ان کی عزتوں میں اضافے فرمائے۔ اور آپ جمیع احباب جو اس پاک ذکر کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں ابتداً آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جب آپ یہاں سے تشریف لے جائیں تو میری دل سے دعا ہے کہ آپ میں سے کوئی بھی محروم نہ جائے بلکہ ہر کسی کے دامن حضور رحمت للعالمین کی رحمتوں سے بھر جائیں۔ حضرات محترم، نبی کا گھرانہ کائنات کا سب سے عظیم گھرانہ ہے۔ یہ جو 5 تن ہے، 5 تن بے دم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ یہ جو 5 تن ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر میں چھپا کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے۔ یہ جو 5 ہستیاں ہیں، 5 تن ہیں، یہ بظاہر 5 ہستیاں ہیں لیکن یہ ایک خون ہے، ایک خون ہے۔ ان کا خون ایک، ان کا نور ایک، ان کی محبت ایک، ان کا ادب ایک، ان کی تعظیم ایک، ان کی توقیر ایک، ان کی چاکری ایک، ان کی نوکری ایک، ان کی غلامی ایک۔ ان 5 کے اندر کوئی فرق نہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو ایسا بنایا ہے، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ میرے 6واں خطاب ہے لیکن 2 گھنٹے دے خطاب ہے جی، گلہ نہیں پکڑی چاہیے تھا، 2 منٹ پکڑی چاہیے، تھوڑا مائک صحیح نہیں، بڑا مائک بدلو والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ درود پاک پڑھو۔ آپ بیٹھے ہیں اکثر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کے چاہنے والے، تو انجمن بھی انہی کے نام کی ہے، تو اسی پہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تاجدار گولڑا،
آپ نے فرمایا تھا حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی، اور مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ ابھی شعر آپ کو سمجھ نہیں آیا، اب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی۔ مہر کا ایک معنی ہوتا ہے سورج، مہر علی، قربان جائیں آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام علی کا چاند نہیں رکھا بلکہ علی کا سورج رکھا ہے۔ مہر علی، علی کا سورج، اور یہ ایسا سورج ہے کہ قیامت تک آنے والی سادات اور حضور کی امت علی کے اس مہر سے روشنی حاصل کرتی رہے گی، اس سورج کی کرنوں سے نور حاصل ہوتا رہے گا۔ اس سورج کی کرنیں، علی کے اس سورج کی کرنیں قیامت تک علم کی دنیا میں ایک نور کی حیثیت سے جہالتوں کے اندھیروں کو دور کرتی رہیں گی۔ تو ایک معنی جو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا نام ہے اس کا مطلب ہے علی کا سورج، علی کا سورج۔ لیکن اس شعر میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، جس پہ آپ نے سبحان اللہ کہا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنا نام استعمال نہیں کیا، اس شعر میں آپ نے دوسرے معنی کے طور پہ استعمال کیا۔ دوسرا معنی ہے مہر کا وفا اور محبت، وفا اور محبت، تو فرمایا حب نبی ہے مہر علی، یعنی محمد مصطفیٰ کی محبت ہی در حقیقت علی المرتضیٰ کی محبت ہے۔ فرمایا حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں علی کے در سے جڑ جاؤ، علی کے بچوں کے در سے جڑ جاؤ، علی کے شہزادوں سے جڑ جاؤ، علی کی محبت کو اپنے دل میں بچھا لو، علی کی محبت میں جیو، علی کی محبت میں مرو۔ فرماتے ہیں لوگوں یہ جو محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یہ جو اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کی محبت رکھی ہے کہ اس کے بغیر نہ آپ کی نماز قبول، نہ آپ کا روزہ قبول، نہ آپ کی حج قبول، عبادات قبول۔ اگر عشق محمد مصطفیٰ میں ہلکی سی بھی کمی رہ گئی تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو محبت رکھی ہے آپ فرماتے ہیں سن لو، یہ جو محمد مصطفیٰ کی محبت ہے یہی علی المرتضیٰ کی محبت ہے، اور جو علی المرتضیٰ کی محبت ہے یہی محمد مصطفیٰ کی محبت ہے، کیونکہ حضور نے خود فرمایا اے علی تیرا لہو میرا لہو، تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت۔ تو فرماتے ہیں اس محبت کے اندر کوئی فارق نہیں۔ اے محمد کی محبت میں نعرے لگانے والوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے علا اپنے والوں سن لو، اگر علی کا بغض تمہارے دل میں آ گیا، اگر حسین کا بغض تمہارے دل میں آ گیا، اگر حسن کا بغض تمہارے دل میں آ گیا، اگر ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام اجمعین کی محبت تمہارے دل میں کم ہوئی، اپنی اولاد کی محبت بڑھ گئی، اپنے مال کی محبت بڑھ گئی، اپنے سطوت و عہدہ کی محبت بڑھ گئی، شان و شوکت کی محبت بڑھ گئی، دنیا داری کی محبت آپ کے من میں بڑھ گئی، علی کی محبت کم رہ گئی اور علی کے بچوں کی محبت کم رہ گئی، تو میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر محمد مصطفیٰ کی محبت بھی تمہارے دل میں مکمل نہیں ہے، کیونکہ حب نبی ہے مہر علی، حب نبی ہے مہر علی اور مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، میرے منیر کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، یہ جو ہے نا میٹھا ٹمانا، میٹھا ٹمانا میں حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا ایک عاشق رہتا تھا، آپ کا ایک عاشق رہتا تھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا، مرید بھی تھا، ٹمانا تھا یہاں کا اور بہت عاشق بھی تھا۔ تو وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کا اگر کچھ دنوں بعد دیدار نہیں کرتا تھا تو اس کو سکون نہیں آتا تھا،
ایسا عشق تھا آلے رسول سے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب سے، تاجدار گولڑا سے، کہ وہ اگر آپ کی زیارت نہیں کرتا تھا تو اس کو سکون نہیں آتا. سچا عاشق، دیکھو سادے نا، گوڑا عاشق، کھرا عاشق. اب کیفیت تھی یہ کہ وہ ہو گئے بیمار. وہ جو ٹمانا صاحب تھے وہ ہو گئے بیمار، اور بیماری ایسی کہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے، اور عشق ایسا کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بغیر رہ نہیں سکتے. پیر مہر علی شاہ صاحب کے دیدار کے بغیر رہ نہیں سکتے. ایک دن لیٹے لیٹے عجیب کیفیت پیدا ہوئی، اور انہوں نے، شاعر بھی تھے، انہوں نے کاغذ اٹھایا، قلم اٹھائی اور شعر لکھا. گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے. اس نے لکھا کہ حضور اب خادم تو نہیں آ سکتا، لیکن مخدوم اگر آ جائے، نوکر تو نہیں آ سکتا اگر مالک آ جائے، عاشق تو نہیں آ سکتا اگر محب آ جائے، مرید تو نہیں آ سکتا اگر مرشد کرم فرما دے. تو انتظار میں ہوں، تڑپتا ہوں، روتا ہوں. میں آپ کے دیدار کے بغیر، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں رہ سکتا. یہ جو میری ظاہری بیماری ہے، اس سے زیادہ میرا دل آپ کے لیے بیمار ہے. یہ جو ظاہری تکلیف ہے، اس سے زیادہ آپ کا دیدار نہ کر کے میرے من کے اندر تکلیف ہے. میرے بے چینی کا کوئی عالم نہیں. تو شکوہ کرتے ہیں، محبت میں شکوہ بھی ہوتا ہے. تو شکوہ کیا کہ گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. اور خط بھیج دیا گولڑا شریف حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہادت امام حسین. جب خط پہنچا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارگاہ میں، تو آپ نے خط کھولا، اور جب شعر پڑھا، شکوہ پڑھا، تو فوراً آپ نے اس کے نیچے اسی صفحے پہ فوراً ہی آپ نے فی البدی آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا. فرمایا ہے مہر و وفا طرز ادا آل ابا کی. ابا ہوتی ہے چادر، وہ جو چادر کملی میں حضور نے پانچوں کو چھپایا تھا، خود بھی، حسن و حسین کو بھی، فاطمہ و علی کو بھی. بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات. پانچوں اس چادر تطہیر میں تھے. اور جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. تو اس وقت وہ جو چادر تھی اس کا ایک نام ابا بھی ہے، کملی بھی ہے، چادر بھی، اس کو ابا بھی کہتے ہیں. تو حضور کی آل کو آل ابا بھی کہتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا آل رسول، آل ابا یعنی وہ چادر والوں کی اولاد. وہ جو 5 تن تھے چادر کے اندر، یعنی ان چادر والوں کی اولاد. تو کہا جاتا ہے آل ابا. ابا کہتے ہیں چادر کو، آل ابا. تو آپ نے شعر لکھا ہے مہر و وفا، ہے مہر و وفا. میں آپ کو مہر کا معنی سمجھا رہا ہوں، یعنی مہر کا معنی محبت اور وفا بھی ہے. تو یہاں مہر کا معنی سورج نہیں، آپ نے لکھا ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی. ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی، ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. میں نے کہا تھا نا، گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، گر چارہ میرے زخم جگر کا نہیں کرتے، اچھا یہی کہہ دو کہ ہم اچھا نہیں کرتے. تو آپ نے فوراً فی البدی فرمایا ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی، ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. ہماری سرشت میں اچھائی، ہمارے خون میں اچھائی، ہمارے خون میں محبت، ہمارے خون میں وفا، ہمارے خون میں دوسرے کا احساس. تو فرماتے ہیں یہ تیرا شکوہ درست نہیں. آل رسول کے اندر ایسا دل رب نے رکھا ہی نہیں کہ جو دوسروں سے محبت کرنے والا نہ. ہے مہر و وفا طرز و ادا آل ابا کی، ہرگز نہ کہیں گے کہ ہم اچھا نہیں کرتے. تو یہ جو 5 تن ہیں،
یہ بظاہر 5 ہستیاں ہیں لیکن ان کا خون ایک، ان کا نور ایک، ان کی مٹی جس مٹی سے تخلیق کیا گیا مٹی ایک، ان کی ادب اور تعظیم اور توقیر ایک، ان سے بغض ایک، ان کی دشمنی ایک، ان سے وفا ایک، ان سے مہر محبت و وفا ایک، تو ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو کہا کہ ان کا خون ایک، ان کا خون ایک۔ سارے سریکی دی ایک مثال ہے، آپنے مرے سن تو چھانتے تا سٹے سن، اور سریکی کی مثال ہے نا، آپنے مرے سن چھانتے سٹے سن، یعنی اپنوں کو کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، اپنے چاہے دشمنی بھی کریں کبھی نہ کبھی وہ خون جو ہے اثر دکھائی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی خون اثر دکھائی دیتا ہے، کبھی نہ کبھی وہ احساس کی رمق اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر خون ہو عام کسی بندے کا، اگر گھر ہو عام تو یہ اور بات ہے، اور قربان جائیں اگر خون ہو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر خون ہو حیدر کرار کا، تو جتنا خون عظیم ہے اتنی وفا بھی عظیم ہے، جتنا خون عظمتوں اور شانوں والا ہے اتنی وفا بھی عظمتوں والی ہے۔ جس طرح خون کی طرف کھینچاؤ ہوتا ہے، چھک پوندی ہے خون کو خون دی طرف، تو محبت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب سنتا ہے اپنی برادری کا بھی بندہ مل جائے، کوئی فارن رہتا ہو نہ کوئی آسٹریلیا رہتا ہو، اسے پاکستان کا بندہ مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہاں کا بندہ امریکہ رہتا ہے اور کوئی دوسرا بندہ اس کو اس کے قریبی علاقے کا ہی مل جائے تو فوراً اس کو اٹریکشن ہوتی ہے کہ یہ وہ علاقے کی محبت اور کشش جو ہے اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اور خون کی طرف کھچاؤ رکھتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور خون ہو محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضی شیر خدا کا، تو پھر اس خون کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، اس خون کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہوئے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بھی وفات پا گئی، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی حضرت عبد المطلب وفات پا گئے، تو حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی پرورش کی، آپ کی خدمت کی، آپ کو کھلایا، آپ کو پلایا۔ آپ حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی کی اماں حضور، اور حضرت مولا کائنات کے ابا حضور حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام، ان کے گھر میں یہی گھر تھا حضور کا، اسی میں حضور رہتے تھے۔ اب حضرت فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں تھے مولا علی، آپ کے پیٹ میں تھے مولا علی علیہ السلام۔ جب آخری دن چل رہے تھے، حضور ادھر گھر میں قدم رکھتے تھے، سیدہ فاطمہ بنت اسد فوراً ادب میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ سیدہ فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی اماں فوراً کھڑی ہو جاتی تھی۔ آپ حیران ہوں گے اگر حضور 10 چکر لگاتے، وہ 10 دفعہ فوراً ایک جھٹکے سے کھڑی ہو جاتی تھی ادب میں۔ تو حضور فرماتے چچی آپ کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان دلوں میں عورت کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ مہربانی کیا کریں، میں آپ کے بیٹوں کی جگہ ہوں، آپ ایسا نہ کیا کریں، آپ تو میری ماں سما ہیں، آپ میرے لیے کھڑی نہ ہوا کریں، آپ میرے لیے یہ مشقت نہ اٹھایا کریں۔ سیدہ قربان جائیں فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ، حضرت مولا کائنات کی اماں حضور، سنیے گا آخر تک سنیے گا۔ آپ نے کیا جواب مرحمت فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے پہلے بھی مجھے حکم فرمایا کہ آپ جب تشریف لاتے ہیں میں کھڑی نہ ہوا کروں، پہلے میں خود کھڑی ہوتی تھی، آپ نے مجھے حکم فرمایا، آپ کا حکم سارا کھو دے، آپ نے فرمایا میں کھڑی نہ ہوا کروں۔ اب سن لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی عزت کی قسم، جب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ دروازے سے قدم گھر میں رکھتے ہیں، تو میں خود کھڑی نہیں ہوتی، بلکہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے، لہموں کا لامی جسموں کا جسمی، کچھ فرق نہیں مابین پیا، میں آپ جب قدم گھر کی دہلیز پہ رکھتے ہیں تو میرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ میرے پیٹ میں آپ کے عدد میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بچہ مجھے کھڑا کرتا ہے۔
नारा हैदरिया से, नारा हैदरिया से नहीं। हाथों को खड़ा करके पता चले अली के बच्चों के नौकर बैठे। हाथों को बुलंद कर, हाथों को बुलंद कर। तो कुर्बान जाएं। अर्ज की हुजूर जब आप तशरीफ लाते हैं तो मेरे पेट में जो बच्चा है, आप अभी दूर होते हैं मेरे पेट में हरकत शुरू हो जाती है। तो खून अगर मोहम्मद मुस्तफा का हो, खून हैदर करार का हो, तो फिर कशिश कैसी होती है? माँ के पेट के अंदर भी कशिश होती है, माँ के पेट के अंदर भी कशिश होती है। और आप आजकल नौजवान बैठे हैं, आप सब ने देखा होगा अर्तुगरुल गाजी, आपने उस्मान गाजी देखा होगा। ये जो सल्तनत उस्मानिया थी 1299 से लेकर 1923 तक, इसमें जो इस्लाम ने तरक्की की, इसमें जो कुफर के खिलाफ वो अर्तुगरुल गाजी और सलमान शाह जो था, उनकी औलाद खड़ी हुई। तो जो सलमान शाह और अर्तुगरुल गाजी ने जब जिद्दोजहद शुरू की थी, तो उनके रूहानी पेशवा थे हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। हजरत मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, जिनकी बहुत सी किताबें हैं, उन किताबों में से एक किताब का नाम है फुसूसुल हिकम। फुसूसुल हिकम, ये किताब जब कलंदर लाहौर हजरत अल्लामा इकबाल अलहरामा के पास पहुंची, तो हजरत इकबाल जैसा बंदा, मुफक्कर इस्लाम और शायर मशरिक, जब आपने वो किताब पढ़ी तो आपको समझ ना आई इब्नुल अरबी वो हस्ती है। शेख इब्नुल अरबी, मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी इतनी बड़ी हस्ती है। आपकी किताब हजरत इकबाल को समझ नहीं आई। हजरत इकबाल ने वो किताब उठाई, बहुत से उलमा के पास गए, लेकिन समझ नहीं आई। फिर किसी ने बताया कि वो जो अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, वो जो हुजूर ने फरमाया था मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। और मौला कायनात फरमाते हैं अलम नशरह लक सदरक का ऐसा फैजान मुझे ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया। अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा का ऐसा फैजान मेरे आका ने मुझे अता फरमाया कि फरमाते लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सिर्फ बा, जाग रहे हैं जी, आखिर तक जाग रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की सिर्फ बा की मैं तफसीर लिखने बैठूं, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा का ऐसा फैज मुझे मिला है, अलम नशरह लक सदरक का ऐसा फैज मुझे मिला है कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बा की तफसीर लिखने बैठूं, 70 ऊंटों पे सफेद कागज ला दे जाएं, बिस्मिल्लाह की बा की तफसीर मुकम्मल नहीं होगी, 70 ऊंटों के कागज खत्म हो जाएंगे। 70 ऊंटों के कागज या उस दौर का जो भी मटेरियल था खत्म हो जाएगा, लेकिन बिस्मिल्लाह की बा का जो इल्म है, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा का फैज, वो खत्म नहीं होगा। तो किसी ने इकबाल से कहा कि ये जो इल्म की खैरात है, ये जो फुसूसुल हिकम समझना चाहते हो, ये किसी आम बंदे के बस की बात नहीं। अगर चाहते हो कि इसके लफ्ज लफ्ज को समझा जाए तो किसी अली के बेटे की नौकरी करनी पड़ेगी, किसी आले रसूल के दर पे जाना पड़ेगा, किसी आले रसूल के दर का मंगता बनना पड़ेगा। फिर किसी ने बताया आले रसूल में से ताजदार गोलड़ा सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया गया इकबाल चाहिए फुसूसुल हिकम मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी की उठाइए, मेरे अली के दर पे जाइए, वो आपको समझाएंगे, क्योंकि अली के इल्म का वारिस गोलड़े में बैठा है, अली के इल्म का वारिस गोलड़े में बैठा है। गोलड़े वाले हैं तो फिर नारा तो लगाए, तो वो फुसूसुल हिकम किताब लेके हजरत इकबाल जैसा बंदा, इकबाल जिनके कलाम को समझने के लिए बहुत इल्म चाहिए, वो फुसूसुल हिकम मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी की लेके गोलड़ा में गया और वहां पे रहा और पीर मेहर अली शाह साहब से सबकन वो पूरी किताब पढ़ी, पूरी किताब पढ़ी। वो मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, उनकी बहुत सी और किताबें भी, वो मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी एक बात लिखते हैं,
وہ فرماتے ہیں کہ جب روح موجود تھی ساری عالم ارواح کے اندر، عالم ارواح کے اندر جب جمی روح موجود تھی تو اس وقت اللہ رب العزت جو قرآن میں کہتا ہے الستو بربکم قالوا بلا، جب سب روحوں سے رب نے اقرار لیا، سب روحوں سے رب نے خطاب فرمایا، سب روحوں سے پوچھا، روحیں موجود تھی، اللہ رب العزت نے پکار کے فرمایا الستو بربکم، اے روحو بتاؤ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب روحوں نے بیک زبان کہا قالو بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ کوئی عام بندہ نہیں لکھنے والا، ارطغرل الغازی کا بھی شیخ محی الدین ابن العربی وہ لکھتے ہیں کہ جب رب تعالیٰ نے پوچھا الستو بربکم تو روح محمد مصطفیٰ سب سے پہلے بولی قالوا بلا، رب تعالیٰ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے، تو وحدہ اللہ شریک ہے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح سب سے پہلے پکاری، حضرت محی الدین ابن العربی فرماتے ہیں روح محمد مصطفیٰ کے ساتھ دوسری روح حسین کے باپ علی المرتضیٰ کی روح تھی، حضرت فاطمہ زہرا کی روح تھی، حضرت حسین کی روح تھی، حضرت حسن مجتبیٰ کی روح تھی، پانچوں روحیں بیک زبان بولی قالوا بلا، قالوا بلا، ہاں ہم گواہی دیتے ہیں، ہم پنجتن گواہی دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، 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 کیا بات، آپ دیکھیں نا، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ کلمہ پڑھتے ہی ہم اسلام کی دہلیز میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کوئی عیسائی ہو، جیسے ہی وہ آیا اور اس نے کلمہ پڑھا کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے جیسے ہی کلمہ پڑھا وہ عیسائی سے لمحے کے اندر اسلام کی دہلیز میں داخل ہو گیا، اسلام کی دہلیز میں داخل ہو گیا۔ کوئی ہندو ہے، بتوں کا پجاری ہے، لیکن ایک منٹ پہلے وہ ہندو تھا، اس منٹ اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ فوراً اسلام کی دہلیز میں داخل ہو گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ باری تعالیٰ اب میں عبادت صرف تیری کروں گا، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ، مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ سے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم اقرار کرتے ہیں تو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہماری ذلتوں کا مالک تو، ہماری زندگی موت کا مالک تو، باری تعالیٰ ہم اب یہ جو جبی ہے صرف تیری بارگاہ میں جھکائیں گے، اب کسی غیر کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی بھی دربار کو سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی بھی شخصیت کو سجدہ کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو سجدہ کرنے سے بھی منع فرمایا، فرمایا لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت کس کی کرے گا؟ عبادت کس کی کرے گا؟ اللہ کی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کس کی؟ سارے بولے نماز پڑھتے ہیں، عبادت کس کی؟ شاباش، کس کی؟ آپ روزہ رکھتے ہیں، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ آپ حج کرتے ہیں، عبادت کس کی؟ بولیں بھئی، کوئی زبان خاموش نہ رہے، عبادت کس کی؟ آپ خیرات کرتے ہیں، عبادت کس کی؟ آپ تسبیحات تحلیلات کرتے ہیں، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ آپ مسجدیں بنواتے ہیں، عبادت کس کی؟ آپ تہجد پڑھتے ہیں، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ کیونکہ پہلا سبق ہی توحید کا، پہلا اسلام کا پلر، اور اسلام میں داخل ہونے کا، اور اسلام میں داخل ہونے کی پہلی کمٹمنٹ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باری تعالیٰ تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ آپ روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، عشر دیں، مسجدیں بنوائیں، تسبیحات کریں، تحلیلات کریں، عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ کیونکہ عبادت کسی اور کی ہو
نہیں سکتی، وگرنہ مشرک ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے۔ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی گناہ چاہے تو معاف کر دے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو پہلا سبق ہی توحید کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت، بھئی آپ میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے؟ نہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ حضرات محترم، رب پہلا سبق یہ فرماتا ہے، یہی پڑھاتا ہے، یہی سکھاتا ہے، یہی سمجھاتا ہے کہ رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی۔ لیکن قربان جائیں ان چہروں کی عظمت پہ، آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت صرف رب کی ہوگی۔ ہر مسلمان یہ کمٹمنٹ کرتا ہے، نماز رب کی پڑھے گا، عبادت رب کی ہوگی، حج کرے گا، عبادت رب کی ہوگی، اب روزہ رکھے گا، عبادت حج کی ہوگی، عبادت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ رب کے محبوب نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان والے نبی نے فرمایا لوگوں سن لو، عبادت ہے صرف ایک کی، اللہ کی، لیکن رب نے کچھ چہرے ایسے بنائے ہیں تم چہرہ علی کا دیکھو گے، عبادت رب کی ہوگی۔ النظر الى وجہ علی عبادت۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ النظر الى وجہ علی عبادت، تم چہرہ علی کا دیکھو گے، عبادت رب کی۔ علی کو رب نہیں مان سکتے، علی کی عبادت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ نے علی کو چہرہ ایسا دیا ہے، تم چہرہ علی کا دیکھو گے، عبادت رب کی ہوگی۔ تم چہرہ حسین کا دیکھو گے، عبادت رب کی ہوگی۔ تم چہرہ حسن کا دیکھو گے، عبادت رب کی ہوگی۔ پھر فرمایا ہن بہت سارے ایسے ہو سن نا جنہاں کو چہرہ نظر نہ آندا اسی کنڈ دے دے ہو سن، یار جڑے عاشق ہوندے نا ساری تو کوئی حیثیت نہیں، میں خود دیتا ہوں۔ کل میرا ہوتا تاندلیاں والا خطاب ہے، تاں وہ بندے اتنی محبت دے نال میری گڈی جے تو نہیں میں ویندی وہ مین روڈ تے نہیں چڑھی، میں ڈٹھا پیچھا وہ سارے تقریباً 100-150 بندہ آئی جڑا کھڑا آئی تھیا کہ پیر صاحب دی گڈی جلی دے مڑسی، اون وقت تک وہ میری گڈی کو دے کھڑیا۔ یہ محبت ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے نا۔ تے ہن ساڈی کیا حیثیت ہے جڑے علی نال محبت کرن والے ہو سن، جڑے مولا کائنات گھوڑے تے ویندے پے ہو سن، تو چہرہ تو نظر نہیں آندا، کانڈ لے دے ہو سن۔ جب تک نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی پوشت حضرت علی اور مرتضیٰ دی کانڈ دے دے ہو سن۔ تو اب حضور نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، کوئی اگر علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا وہ علی کی پوشت دیکھ لے گا، پوشت علی کی دیکھے گا، عبادت رب کی۔ سبق تو ہی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے۔ وہ قربان تھے انہاں کنڈاں تو کہ دیکھو کنڈ علی دی، دیکھو کنڈ حسین دی، دیکھو کنڈ حسن دی، تے رب تعالیٰ دے میں اپنی عبادت دا ثواب عطا فرمائے سکتا۔ تم ان کی پشت دیکھ رہے ہو، تمہاری عبادت ہو گئی۔ اچھا میں اس حدیث پہ غور کرتا رہا، بہت میں نے غور کیا کئی دن۔ بھئی حضرت مولا علی جب وصال فرما گئے، شہید ہو گئے، تو اس کے بعد اس وقت تک تو یہ عبادت دیکھیں نا، نماز عبادت ہے، صحابہ بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں، حج عبادت ہے، صحابہ کو بھی ملی، ہم بھی کرتے ہیں، روزہ عبادت ہے، قیامت تک امت کے لیے موجود ہے، ساری عبادتیں رب کی قیامت تک امت کے لیے موجود ہیں۔ تو میں غور کرتا رہا، یہ جڑی عبادت ہے علی دے چہرے تے علی دی کانڈ کو دیکھنا لی، کیا یہ صرف اون وقت تک ہے؟ اساں جڑے امتی ہیں قیامت تک کیا اساں عبادت تو محروم ہیں؟ اللہ اکبر، بہت بڑا سوال۔ کیا ہم بھی تو امتی ہیں؟ تو ہم کیا اس عبادت سے محروم ہو گئے؟ کیا ہم اس عبادت سے محروم ہو گئے؟ میں اس حدیث پہ بڑا غور کرتا رہا تو مجھے ایک بات یاد آئی، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ ہر لفظ کے، قرآن کے ہر لفظ کے 7 ظاہری معنی ہوتے ہیں اور 7 باطنی معنی ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے علی کو قرآن کے ہر ظاہر کا معنی بھی عطا کر دیا ہے، ہر باطن کا معنی بھی
ہر باطن کا معنی بھی عطا کر دیا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر برملا فرمایا کرتے تھے لولا کا علی لہلا کا عمر، اگر علی کا علم نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو ابو بکر ہلاک ہو جاتے. شکر ہے رب کا کہ جس نے ہمارے درمیان علی کو بھیجا. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر جیسی ہستیاں یہ کہہ رہی ہیں، عمر جیسی ہستی کہہ رہی ہے لولا کا علی لہلا کا عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، عمر ہلاک ہو جاتے. درود پاک پڑھیں. تو میں اس پہ غور کرتا رہا کہ ہر لفظ کے ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں، باطنی معنی بھی ہوتے ہیں. تو کوئی اس کا ایسا معنی مل جائے کہ جس میں قیامت تک آنے والی امت شامل ہو جائے. یہ جو عبادت ہے علی کے چہرے کو دیکھنا، یہ تو حدیث صحیح ہے نا، حضور کی حدیث ہے. چہرے کو دیکھنا، پشت کو دیکھنا، تو کیا یہ جب علی المرتضی ظاہری طور پہ موجود تھے اس وقت کے مسلمانوں تک یہ عبادت تھی، اب بعد میں آنے والوں کے لیے یہ عبادت نہیں؟ تو میں غور کرتا رہا کہ اس عبادت سے رب تعالیٰ بعد میں آنے والی امت کو بھی محروم نہیں کر سکتا، محروم نہیں کر سکتا. تو میں کئی دن تک دعا بھی کرتا رہا اور غور بھی کرتا رہا. تو مجھے اللہ کی طرف سے پھر ایک معنی عطا ہوا، ایک معنی عطا ہوا. معنی آپ کے دل کو لگے گا. میرے ذہن میں فوراً ایک معنی آیا کہ جو پشت ہے، پشت کا ایک معنی اولاد بھی ہوتا ہے. اساد ہے نا جدی پشتی، جدی پشتی، جدی پشتی. جد کا مطلب ہوتا ہے بڑے، اور پشتی جو بعد میں پشت میں آنے والے ہوتے ہیں. یعنی یہ جدی پشتی آمن آلے سے پہلے جڑے گزر گئے نو بھی جدی پشتی. پشت دار پشت، پشت دار پشت. تو پشت کا ایک معنی اولاد بھی ہوتا ہے. اس لیے پشت اور صلب سے اولاد چلتی ہے، مرد کی اولاد پشت سے چلتی ہے. اب میں غور کرتا رہا تو پھر یہ مجھے معنی سمجھ آیا کہ رب تعالیٰ کے علی جب تک موجود تھے ظاہری طور پہ، تو جو علی کا چہرہ دیکھتا تھا رب کی عبادت، جو علی کی پشت دیکھتا تھا رب کی عبادت. اب علی المرتضیٰ کی نہ پشت کوئی ظاہری طور پہ دیکھ سکتا ہے، نہ چہرہ کوئی ظاہری طور پہ دیکھ سکتا ہے، لیکن قیامت تک آنے والی امت، یہ جو علی کے غلام محفل سجا کے بیٹھے ہیں، کیا یہ محروم ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں. تو اس کا معنی ایک یہ میری سمجھ میں آیا کہ علی کے ہوتے ہوئے ظاہری طور پر تو جو علی کا چہرہ دیکھتا تھا وہ رب کی عبادت کرتا تھا، جو علی کی پشت دیکھتا تھا وہ رب کی عبادت کرتا تھا. اب قیامت تک آنے والی امت علی کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن علی کے بیٹوں کا چہرہ دیکھ سکتی ہے، آل رسول کا چہرہ دیکھ سکتی ہے. جو علی کے بچوں کو محبت سے دیکھے گا، اللہ کی عزت کی قسم، رب تعالیٰ اسے علی کے چہرہ دیکھنے کا علی کا چہرہ دیکھنے کا اجر عطا فرمائے گا. جو اس محبت سے دیکھے گا کہ یہ خون رسول ہے، رب تعالیٰ اسی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا، اسی عبادت کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ محبت جو ہے اہل بیت اطہار کی. ہماری بدقسمتی، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اور فرقہ واریت بہت ہے، کئیوں نے صرف اہل بیت کو لے لیا، کئیوں نے صرف صحابہ کو لے لیا، کئیوں نے صرف قرآن کی بات کی. ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقے بنا دیے، ہر کسی نے اپنے دھندے شروع کر دیے. لیکن حضرات محترم، آپ مجھے جانتے ہیں، میں نے الحمدللہ اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی ہے، میں نے LLB کیا ہے، ہائی کورٹ کا میں وکیل بھی ہوں، اور میں نے 9 سالہ شریعہ بھی پڑھا ہے. میں آپ کو دیانت داری سے بتاتا ہوں، میں نے جو قرآن و حدیث پڑھا ہے دن رات 16 17 18 سال، جتنی رب نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہے، یہ کسی ایک مسلک کے لیے نہیں ہے، یہ کسی ایک مسلک کا دھندا نہیں ہے. اہل بیت کی محبت شیعت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت دیوبندیت نہیں ہے، اہل بیت کی محبت وہابیت نہیں ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بریلویت نہیں ہے. اللہ کی عزت کی قسم، اہل بیت اطہار کی محبت عین ایمانیت ہے،
این امامیت ہے۔ ایمان اسی کا مکمل ہوگا جس کے دل کے اندر پنجتن کی محبت ہوگی، جس کے دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی، غلامی ہوگی۔ اور اگر محبت کے سوا اس کے پیچھے میرے پاس سینکڑوں حدیثوں کے دلائل موجود ہیں، کوئی بڑے سے بڑا مفکر، کوئی بڑے سے بڑا مفتی، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث اگر کہے گا تو وہ میں حدیثیں نکال کے دکھاؤں گا بھی صحیح، پڑھاؤں گا بھی صحیح۔ سینکڑوں حدیثیں میرے پاس ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، اگر کوئی شخص ہر سال 10-10 20-20 مسجدیں بنوائے، اتنا مال لگائے اللہ کے دین پہ، ہر سال 10-10 20-20 مدرسے بنوائے، ہر سال عمرہ کرے، ہر سال حج کرے، زکاتیں دے، عشر دے، حلال حرام کا خیال رکھے، ساری زندگی کوئی نماز نہ چھوڑے، ہر لمحہ عبادت میں گزارے، اتنی عبادتیں کرے کہ پہاڑوں کے برابر ہو جائیں، اتنی عبادتیں کرے، اتنی مسجدیں اور مدرسے بنوائے، اتنے حج عمرے کرے، اتنے روزے رکھے، اتنی تسبیح و تحلیلات کرے کہ سمندر اور دریاؤں کے قطروں کے برابر ہو جائیں، اتنی عبادات کرے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہو جائیں، اتنی عبادات کرے کہ آپ کے پھل کے ریت کے ذرے ذرے کے برابر ہو جائیں، لیکن اللہ کی عزت کی قسم اس جملے کے پیچھے سینکڑوں حدیثوں کے دلائل ہیں۔ اگر اس کے دل میں ہلکا سا بھی بغض علی کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض علی کا آ گیا، اس کے من میں ہلکا سا بھی بغض حسین کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض حسن مجتبیٰ کا آ گیا، ہلکا سا بھی بغض سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بچوں کا آ گیا، ائمہ اہل بیت کا آ گیا، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھے گا، فرشتوں کو حکم دے گا، اے فرشتوں اس بدبخت کو عبادتوں سمیت اٹھاؤ جہنم میں پھینکو۔ رب کو ایسی عبادتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے جس میں علی کا بغض شامل ہو، جس میں اہل بیت اطہار کا بغض شامل ہو۔ رب کے نبی نے ایک ہی چیز تو مانگی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ رب نے کہا تھا، رب کے محبوب نے ایک چیز مانگی، اپنی آل کی محبت، اس میں کمی کر کے تم اعمال لے کے آ گئے، اس میں کمی کر کے اعمال سے تم وہ خاطہ پورا کرنے چاہتے ہو۔ رب کہا مجھے اعمال کی، ایسے اعمال کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ محبت جو ہے یہ عین ایمان ہے، محبت عین ایمان ہے۔ آپ اسی محبت میں بیٹھے، ہم کس محبت میں بیٹھے؟ اسی اہل بیت اطہار کی محبت میں بیٹھے۔ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بدبختی ہے، میں انشاءاللہ 15 محرم کو پھر میرا خطاب ہے، کس جگہ ہے؟ گلزار مدینہ۔ 15 محرم انشاءاللہ پھر مضمون کو اس سے آگے لے کے جائیں، کیونکہ ابھی میرا خطاب ہے چھینے 10 بجے، تو پھر انشاءاللہ یہاں سے مضمون کوشش کریں گے اس دن زیادہ ٹائم میں دوں، تو آپ اس میں تشریف لائیں گے، اس مضمون کو انشاءاللہ آگے لے کے بیٹھ جائیں۔ اللہ رب العزت انہی معروضات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم نے اتنی محبت سے سنا، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سچی دعا ہے کہ انجمن مہریہ نصیریہ، غوثیہ مہریہ نصیریہ کے جملہ عہدیداران اللہ رب العزت ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہیں حضور کے آل کا نوکر بنا کے رکھے، حضور کے اصحاب کا ادب کرنے والا بنا کے رکھے۔ اللہ رب العزت آپ جمیع احباب کے رزق، جان، مال، عزت، آبرو، ایمان میں برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔